بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائے تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ اچھا جناب، وَإِذَا حَاضَتِ الْأَمَّةُ، دیکھو بھائی، یہ میری لونڈی ہے، لونڈی کا بیچنا جائز ہے۔ اب میں اس کو بیچنے کے لیے بازار اور منڈی میں لے جاتا ہوں تو یہ بات حرام ہے کہ میں صرف اس کو لاچا ڈالوں، اوپر قمیص نہ پہناؤں، کیونکہ اس کا پیٹ پیٹ چھاتی نظر آئے گی اور اس کی طرف دیکھنا حرام ہے۔ تو جب بھی لونڈی بالغ ہو تو بالغ لونڈی کو ایک لاچے میں بازار لے جانا یہ ممنوع ہے، بلکہ اس کے اوپر قمیص بھی ڈالے، نیچے لاچا بھی ڈالے۔ وَإِذَا حَاضَتْ، اور جب بالغ ہو جاتی ہے، الْأَمَّةُ لونڈی، لَمْ تُعْرَضْ فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ، منڈی بازار میں وہ پیش نہ کیا جائے ایک ہی تہوان میں۔ حاضت کا معنی بلاغت، کیوں؟ وَهَذَا لِمَا بَيَّنَا إِنَّ الظَّهْرَ وَالْبَطْنَ، کہ اس کا پیٹ اور پیٹ عورت ہے، اور امام محمد کہتے ہیں کہ بالغ ہونے کی شرط نہیں ہے جب اس کے ساتھ جمع کیا جا سکے، بات وہ کل والے ہیں۔ وعن محمد انہا اذا كانت تشتہا، جب اس کو دیکھ کر شہوت آئے، وتجامع مثلها، اور اس جیسی لڑکی کے ساتھ جمع کیا جا سکے، نفہیہ کالبالغہ لا تورث فی ازار واحد، اس کو نہ پیش کیا جائے ایک ہی لاچے میں، لوجود الاشتہا، اس کو تو تبریری کو بھی اشتہا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ والخسی، اور تبلیغی دیکھنے میں اجنبیہ کی طرح، کالفحل، جوان کی طرح ہے۔ خسیس کو کہتے ہیں جس کے پاس ظاہر عیسیٰ ہے لیکن مردے ہے، ہاں، تو یہ مرد کی طرح اجانب عورت کو نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ اس کے پاس اگرچہ مردہ ہے لیکن ہاتھ سے تو ڈال سکتا ہے، اس وجہ سے یہ منع ہے۔ اول خشیو، اور خشی جو ہے پھر نظر الی الاجنبیہ، نظر الی الاجنبیہ کی طرح، کالفحل، جوان مرد کی طرح ہے، لقول عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الخصا، جو آدمی اپنے اعضاء کو مارتے ہیں، خسی بناتے ہیں، مسلطن، یہ تغییر فی خلق اللہ ہے، فلا یبیح، یہ مباح نہیں کرتا ما وہ نظر کان حراما قبلہ، جو حرام تھی خسی ہونے سے پہلے۔ وَلِأَنَّهُ فَحْلٌ، دوسرا ہی کی خسی جوان ہے، یجامع، جمع کر سکتا ہے ہاتھ کی ذریعہ۔ وَكَذَا الْمَجْبُوبُ، ایک آدمی کا آلت کاٹا ہوا ہے، آلت کاٹا ہوا ہے، تو مجھ سے وہ بھی نہیں کر سکتا، نہیں دیکھ سکتا، کیوں؟ یہ اگرچہ کھا نہیں کر سکتا، رگڑ سکتا ہے، اس میں شہوت ہے۔ وَكَذَا الْمَجْبُوبُ، وہ آدمی جس کا آلہ کٹا ہوا ہو، لِأَنَّهُ يَسْحِقُ، اس کو جوش آتا ہے، وَيَنزِلُ، اور انزال ہوتا ہے اگرچہ پرنالہ ٹوٹا ہوا ہے۔ وَكَذَا الْمُخَنَّث، مخنث اس کو کہتے ہیں جس کا مرد کا کلاشنکوف بھی ہو اور عورت کا پرنالہ بھی ہو، دونوں کا۔ اسی طرح مخنث فی الرد من الافعال، کمینہ کاموں میں، لأنہ فحل فاسق، یہ جوان ہے، فاسق ہے۔ حاصل یہ ہے انہ یؤخذ فیہ، دیکھنے میں عمل کیا جائے گا قرآن کریم کے ساتھ جو محکم کتاب ہے اور منزل ہے۔ والطفل الصغیر مستثنی بالنص،
اور طفل صغیر مستثنا ہے قرآن کی وجہ سے. قرآن نے بتایا ہے کہ جو بچے بلوغ تک نہیں پہنچے ہیں وہ گھروں میں بغیر اجازت کی آ جا سکتے. ولا يجوز للمملوک، اور جائز نہیں ہے غلام کے لیے ان ينظر من سیدته کہ وہ اپنی مالکہ کو دیکھے الا الى ما يجوز للاجنبی النظر الیہ. غلام اپنی مولا سیدہ کی چہرے اور ہتھیلی کو دیکھ سکتا ہے جس کی طرف اجنبی کا دیکھنا جائز ہے. اور امام مالک نے کہا ہوا کل محرم غلام محرم کی طرح ہے یعنی دیکھ سکتا ہے. اور یہ امام شافعی کی دو میں سے ایک قول ہے. اللہ نے فرمایا او ما ملکت وہ غلام دے سکتے ہیں جس کی تم مالک ہو. ہماری ذکر ما ملکت سے مراد مرد نہیں ہے، اس سے مراد لونڈیا ہے. وَلِأَنَّ یہ امام شافعی کی دوسری دلیل ہے کہ یار آقا سیدہ کے گھر میں جاتا ہے اور سیدہ اپنے گھر میں مشغول ہوتی ہے کام کاج میں، تو اگر یہاں پردہ ہو جائے تو یہ مفضی الی الحرج ہے. حاجت متحقق ہے لدخول علیہا، کیونکہ غلام سیدہ کے گھر جاتا ہے بغیر اجازت مانگنے. ہماری دلیل کہ غلام سے پردہ ہے سیدہ کی، ہم کہتے ہیں انہ فاحل غیر محرم ہے، یہ جوان ہے اور محرم بھی نہیں ہے، ولا زوج بھی نہیں ہے، اور شہوت متحقق ہے لجواز نکاح فی الجملہ. فی الجملہ نکاح جائز ہے غلام کا سیدہ کے ساتھ کہ سیدہ اس کو آزاد کرے اور آزادی کے بعد اس کے ساتھ زنا کرے، یہ ہے نکاح کرے. والحاجت، اور آپ کہتے ہیں خدمت کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ حاجت قاصر ہے لأنہ یعمل خارج البیت، نوکر گھر سے باہر کام کرتا ہے. اور قرآن میں جو آیا ہے او ما ملکت تو اس سے مراد الامہ لونڈیا ہے. اور دلیل حضرت سعید و حسن اس کے علاوہ صحابہ بتاتے ہیں لا تغرنکم، تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. سورہ نور جو او ما ملکت ہے فإنہا فی الاناث دون الذکور، یہ ان لونڈیوں میں ہے جو عورتیں ہیں، دون الذکور ان غلاموں میں نہیں ہے جو مرد ہیں. ویعزل، عزل کا معنی جماع کے وقت مرد اپنا پانی فرق سے باہر ضائع کرے، تو یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ غزل جائز ہے یا نہیں؟ تو موتوعہ کی تین قسم ہیں. موتوعہ اگر اپنی لونڈی ہے تو اس سے آپ عزل کر کے پانی باہر ضائع کر سکتے ہیں، کیونکہ لونڈی کا حق آپ پر نہیں ہے کہ مجھے اولاد دو، لہذا آپ انزال سے پہلے اخراج کرو اور پانی باہر ضائع کرو. اور اگر آپ کی نکاح میں کسی اور کی لونڈی ہے تو پھر عزل کی شرط ہے کہ مولا اجازت دے دے، کیونکہ وہ لونڈی کے بچے مولا کے غلام ہے. تو یہ مولا کا حق ہے، تو آپ ان سے اجازت لیں گے عزل کے، اگر وہ اجازت دے دے تو صحیح ہے ورنہ نہیں. اور اگر موتوعہ حرہ عورت ہے تو پھر بیوی سے اجازت لینی پڑے گی، کیونکہ اولاد بیوی کا حق ہے خاوند پر. تو یہ حق آپ اس کی اجازت کے بغیر ضائع نہیں کر سکتے. یہ تین صورت. ویعزل، اور انسان عزل کر سکتے اپنی لونڈی سے بغیر اذنہا، اجازت نہ مانگے. ولا یعزل عن زوجتی الا باذنہا، اور اپنی بیوی سے عزل نہیں کر سکتا جب تک وہ اجازت نہ دے. لأنہ علیہ الصلوۃ والسلام نہا، حضور نے منع فرمایا عزل عن الحرۃ الا باذنہا. اس سے معلوم ہے کہ حرہ سے عزل اجازت کے بغیر نہیں، اپنی لونڈی سے کر سکتے ہیں. اس کی دلیل وقال لمولا امۃ، اور حضور نے فرمایا ایک لونڈی کے مالک کو اعزل عنہا، تم عزل کرو اس سے ان شئت اگر آپ چاہیں. دوسرا ہے کہ وہ چی حق ہے حرے کا، تاکہ اس کی شہوت بھی پوری ہو اور تاکہ اس کو اولاد بھی ملے. تو آپ اس کا حق اس کی اجازت کے بغیر ضائع نہیں کر سکتے. ولہذا اس وجہ سے کہ حرے کا حق ہے قضاء شہوت اور تحصیل ولد، تو خیر حرہ بیوی کو اختیار ہے فی الجب اس خاون میں جس کا آلہ کٹا ہوا ہو، والعنا، اور جس کا آلہ مرا ہوا ہو، کیونکہ وہ بیوی کی شہوت پوری نہیں کر سکتا، تو اس کے اختیار ہے فسخ نکاح کا کہ نکاح فسخ کرو. ولا حق للامۃ فی الوجہ، اور حق نہیں ہے لونڈی کا وجی میں. ولہذا لا ينقص حق الحرہ، اس وجہ سے زوج کم نہیں کرے گا حق حرے کا بغیر اس کی اذن کے. اور ویستبد، اور مستقل ہے بھی عزل کے ساتھ مولا لونڈی میں. گورو تو تبلیغ روان.
یہ وہ تیسری صورت ہے وَلَوْ كَانَ تَحْتَهُ أَمَةَ غَيْرِهِ، اگر آپ کی نکاح میں زید کی لونڈی ہے نو فقط ذکرناها فی النکاح، ہم نے جلد ثانی میں بیان کیا کہ مولا کی اجازت لینی ہوگی. فصل سے واہ بیا ویلو ته ساجه تصویر چلو آپ کی مل بیا په بلوم ورغه تاسو نو ورغه